اقرب افراد کے لیے فروری میں ستاروں کی یہ پیشن گوئی ایک گہرے اور اہم سفر کی نشاندہی کرتی ہے جو ان کی زندگی کے بنیادوں، روزمرہ کے معمولات اور تخلیقی صلاحیتوں کو متاثر کرنے جا رہی ہے۔ اے پرسرار اور گہرائی رکھنے والے اقرب، آپ کے لیے یہ وقت انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ کائنات آپ کو جڑ سے ہلا کر ایک نئی ترتیب دینے کی تیاری کر رہی ہے۔ یہ تبدیلیاں بظاہر چیلنجنگ لگ سکتی ہیں، لیکن ان کے بطن میں آپ کی روح کی نشوونما اور دنیاوی ترقی کا راز پنہا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس گرہن کی بات کرتے ہیں جو آپ کے چوتھے گھر میں واقع ہو رہا ہے۔ علم نجوم میں چوتھا گھر انسان کی جڑوں، اس کے گھر، خاندان، والدہ اور اندرونی سکون کا مرکز ہوتا ہے۔ یہ گرہن قوب کے برج میں لگ رہا ہے، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ قوب ایک ہوائی اور انقلابی برج ہے، لہٰذا یہ آپ کے گھر اور جذباتی دنیا میں ایک غیر معمولی ہلچل پیدا کر رہا ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ اس گرہن کے ساتھ کچھ تناؤ بھی جڑا ہوا ہے۔ اقرب ہونے کے ناطے آپ اپنی جذباتی دنیا کی حفاظت کرتے ہیں اور تبدیلی کو تب تک قبول نہیں کرتے جب تک آپ اس پر مکمل کنٹرول نہ حاصل کر لیں۔ لیکن یہ گرہن آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے باہر دھکیل رہا ہے۔ اس گرہن کا سب سے واضح اثر بہت سے اقرب رائزنگ افراد کی زندگیوں میں جسمانی طور پر گھر کی تبدیلی کی صورت میں نظر آ رہا ہے۔ آپ شاید نیا گھر خرید رہے ہوں، کرائے کے مکان کو تبدیل کر رہے ہوں، یا اپنے موجودہ گھر میں بڑی سطح پر تزئین و آرائش کر رہے ہوں۔ چوتھے گھر میں یہ ہلچل محض فرنیچر ادھر ادھر کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نئی شروعات کا اشارہ ہے۔ اسکوائر کی جو پوزیشن بن رہی ہے وہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ یہ عمل پرسکون نہیں ہوگا، اس میں بھاگ دوڑ، مصروفیت اور تھوڑی بہت افراتفری شامل ہوگی۔ گھر شفٹ کرنا یا تعمیراتی کام کروانا بذات خود ایک تھکا دینے والا عمل ہے، اور اس دوران پیدا ہونے والا شور اور بے ترتیبی آپ کے اعصاب کا امتحان لے سکتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ بے چینی دراصل ترقی کی قیمت ہے۔ پرانے کو گرائے بغیر نیا تعمیر نہیں ہو سکتا۔ یہ مصروفیت اور یہ تناؤ دراصل وہ ایندھن ہے جو آپ کو ایک بہتر اور زیادہ محفوظ ٹھکانہ بنانے کی ترغیب دے رہا ہے۔ اگر آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جن کے لیے یہ تبدیلی جسمانی گھر کے حوالے سے نہیں ہے، تو پھر یہ یقیناً جذباتی سطح پر ایک بہت بڑا ریسیٹ ہے۔ چوتھا گھر ہماری نفسیات کی بنیاد ہے۔ یہاں قوب کی موجودگی کا مطلب ہے کہ آپ اپنے پرانے خاندانی نمونوں، بچپن کے صدمات یا جذباتی بوجھ سے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ محسوس کریں گے کہ آپ کو اپنے اندرونی سکون کے لیے ایک نئے ڈھانچے کی ضرورت ہے۔ یہ گرہن آپ کو سکھا رہا ہے کہ جذباتی رد عمل اور جذباتی جواب میں کیا فرق ہے۔ اقرب کی فطرت میں ہے کہ وہ خطرہ محسوس کرتے ہی ڈنک مارنے یا دفاعی پوزیشن میں جانے کے لیے تیار رہتا ہے، ریئیکٹیو، لیکن یہ وقت آپ سے تقاضا کر رہا ہے کہ آپ ٹھہریں، سوچیں اور پھر سمجھ بوجھ کے ساتھ جواب دیں، رسپونسو۔ آپ کے لیے ایک نیا جذباتی سیٹ اپ انتظار کر رہا ہے، جہاں آپ پرانی تلخیوں کو چھوڑ کر ایک نئی جذباتی آزادی کا سانس لے سکیں گے۔ تاہم یہ راستہ آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے بے پناہ ہمت اور جرات کی ضرورت ہے۔ اپنے اندر جھانکنا اور اپنی کمزوریوں کو تسلیم کر کے انہیں طاقت میں بدلنا اقرب کا خاصہ ہے، لیکن یہ عمل تکلیف دہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس گرہن کا سب سے اہم سبق یہ ہے کہ آپ کو تحفظ اور سلامتی یعنی سیفٹی باہر تلاش کرنے کے بجائے اپنے اندر تلاش کرنی ہوگی۔ دنیا میں حالات بدلتے رہیں گے، لوگ آتے جاتے رہیں گے، لیکن آپ کا اصل گھر آپ کا اپنا وجود ہے۔ یہ گرہن آپ کو وہ اندرونی طاقت تعمیر کرنے کا موقع دے رہا ہے جو کسی بیرونی طوفان سے متاثر نہ ہو۔ یہ عمل صرف ابھی شروع ہوا ہے اور یہ طویل عرصے تک جاری رہے گا، لیکن اس کی بنیاد ابھی رکھی جا رہی ہے۔ یہ ایک خوبصورت عمل ہے جو آپ کو جذباتی طور پر خود مختار بنا دے گا۔ اب اگر ہم نظر ڈالیں آپ کے چھٹے گھر کی طرف، تو وہاں بھی ایک انتہائی دلچسپ اور طاقتور صورتحال بن رہی ہے۔ زحل یعنی سیٹرن اور نیپچون دونوں ایریز یعنی برج حمل میں آپ کے چھٹے گھر میں اکٹھے ہو رہے ہیں۔ چھٹا گھر روزمرہ کے کام، صحت، نوکری، معمولات اور خدمت کا گھر ہے۔ زحل حقیقت پسند، سخت گیر استاد اور نظم و ضبط کا سیارہ ہے، جبکہ نیپچون خوابوں، تصورات اور روحانیت کا سیارہ ہے۔ ان دونوں کا ملاپ ایک عجیب اور طاقتور تضاد پیدا کرتا ہے۔ یہ آپ کے لیے ایک ٹیسٹنگ ٹائم یعنی آزمائش کا وقت ہے۔ کائنات آپ سے پوچھ رہی ہے،
آپ کی حقیقت کیا ہے؟ کیا آپ صرف خواب دیکھ رہے ہیں یا ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر محنت بھی کر رہے ہیں؟ اگر آپ پچھلے کچھ عرصے سے کسی پروجیکٹ پر، اپنے کام پر یا اپنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے خاموشی سے محنت کر رہے تھے، تو اب وقت آ گیا ہے کہ آپ کو اس کا پھل ملے۔ زحل انصاف پسند ہے، وہ محنت رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ نیپچون کی موجودگی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ شاید آپ کا کام تخلیقی ہو، یا اس میں خدمت خلق کا پہلو ہو، یا شاید یہ کوئی ایسا خواب ہو جسے آپ نے دل میں بسایا ہوا تھا۔ اب زحل اس خواب کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے تیار ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت میں بہتری آ رہی ہے اور آپ کے کام کو پذیرائی مل رہی ہے۔ یہ ان اقرب افراد کے لیے خواب کی تعبیر کا وقت ہے جنہوں نے نظم و ضبط کا دامن نہیں چھوڑا۔ تاہم تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے۔ اگر آپ نے نیپچون کی دھندلی توانائی میں پناہ لی ہوئی تھی، یعنی اگر آپ حقیقت سے فرار اختیار کر رہے تھے، دوپہر تک سوتے رہتے تھے، اپنی ذمہ داریوں سے غافل تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ سب کچھ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، تو زحل اب دروازے پر دستک دینے والا ہے۔ زحل کا کام ہمیں خواب غفلت سے بیدار کرنا ہے۔ یہ بیداری کچھ لوگوں کے لیے سخت ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کام کے بوجھ میں اچانک اضافہ ہو جائے یا صحت کے کچھ مسائل سر اٹھائیں جو آپ کو مجبور کریں کہ آپ اپنی روٹین کو درست کریں، لیکن اقرب ہونے کے ناطے آپ میں وہ صلاحیت موجود ہے کہ آپ مشکل ترین حالات کا سامنا کر سکیں، اور یقیناً آپ اس غفلت کا شکار نہیں ہوں گے۔ یہ ٹرانزٹ دراصل آپ کو روحانی نظم و ضبط سکھا رہا ہے، یعنی ایک خواب یعنی نیپچون کو پورا کرنے کے لیے ٹھوس منصوبہ بندی اور روزانہ کی محنت یعنی سیٹرن کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کے پاس وہ ہمدردی یعنی ایمپتھی اور محبت ہے جو نیپچون دیتا ہے، لیکن اب آپ اس میں زحل کی طاقت اور استقامت شامل کر رہے ہیں۔ یہ ایک بہترین امتیاز ہے۔ ذرا سوچیں کہ ایک ایسا شخص جو انتہائی تخلیقی اور خواب دیکھنے والا ہو، لیکن ساتھ ہی وہ وقت کا پابند اور محنتی بھی ہو، ایسا شخص دنیا فتح کر سکتا ہے۔ آپ کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں توازن لانا ہوگا۔ اچھی عادات، صحیح وقت پر جاگنا، صحت بخش خوراک اور اپنے کام کو عبادت سمجھ کر کرنا، یہی زحل کا پیغام ہے۔ امید ہے کہ آپ نے ان چیزوں پر پہلے ہی کام شروع کر دیا ہے تاکہ آپ اس ٹرانزٹ کے مثبت نتائج سے لطف اندوز ہو سکیں اور کہہ سکیں کہ ہاں، میرا خواب سچ ہو رہا ہے۔ یہ خواب صرف ہوا میں محل بنانے جیسا نہیں ہے، بلکہ یہ زمین پر ایک مضبوط عمارت کی طرح تعمیر ہو رہا ہے۔ مہینے کے آخر میں صورتحال میں ایک اور موڑ آئے گا جب مرکری یعنی عطارد ریٹروگریڈ یعنی رجت میں جائے گا۔ یہ رجت آپ کے ہم پلہ آبی برج پائسیز یعنی برج ہوت میں ہوگی اور یہ آپ کے 5ویں گھر میں وقوع پذیر ہوگی۔ 5واں گھر محبت، رومانس، بچوں، تخلیقی صلاحیتوں، ہابیز اور سٹے بازی یا رسک لینے کا گھر ہے۔ جب مواصلات اور سوچ کا سیارہ مرکری یہاں الٹی چال چلے گا تو اس کا مطلب ہے نظر ثانی یعنی ریویو۔ چونکہ یہ ایک واٹر سائن میں ہو رہا ہے، اس لیے یہ عمل بہت بدیہی اور جذباتی ہوگا۔ سب سے پہلے یہ بچوں سے متعلق معاملات کی نظر ثانی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ والدین ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت یا ان کے ساتھ اپنے تعلقات پر دوبارہ غور کریں۔ شاید کوئی پرانا مسئلہ دوبارہ سر اٹھائے جسے حل کرنے کی ضرورت ہو، یا آپ اپنے بچوں کے مستقبل کے حوالے سے کسی منصوبے پر دوبارہ سوچ بچار کریں۔ جو لوگ اولاد کی خواہش رکھتے ہیں وہ اس موضوع پر گہرائی سے سوچیں گے اور شاید مارچ میں کوئی حتمی فیصلہ کریں۔ دوسری صورت میں یہ آپ کی کسی پرانی ہابی یا مشغلے کی واپسی ہو سکتی ہے۔ شاید کوئی ایسی پینٹنگ، تحریر یا فنکار جو آپ نے ادھورا چھوڑ دیا تھا، اب آپ کا دھیان دوبارہ اپنی طرف کھینچ لے۔ یہ وقت نئے کاروبار کے آغاز کا تو نہیں، لیکن کاروبار کے آئیڈیا کو پختہ کرنے کا بہترین وقت ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بزنس پلان ہے تو مرکری ریٹروگریڈ کے دوران اس کی نوک پلک سنواریں، اس میں موجود خامیوں کو تلاش کریں اور اسے مزید بہتر بنائیں۔ یہ تیاری کا وقت ہے تاکہ جب مارچ میں سیارے سیدھی چال چلیں تو آپ پوری طاقت کے ساتھ میدان میں اتر سکیں۔ اور یقیناً 5واں گھر محبت اور رومانس کا بھی ہے۔ مرکری ریٹروگریڈ اکثر پرانے محبوبوں کی واپسی یا ماضی کے رشتوں کی یاد دلاتا ہے، لیکن اقرب کے لیے یہ اس سے زیادہ گہرا ہو سکتا ہے۔ آپ محبت کے بارے میں اپنے رویے، ایٹیٹیوڈ کا جائزہ لے رہے ہوں گے۔ اگر آپ سنگل ہیں تو آپ سوچیں گے کہ آپ محبت سے کیوں ڈرتے ہیں یا آپ کس قسم کے لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں۔ اگر آپ کسی رشتے میں ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ کیا یہ رشتہ آپ کی جذباتی ضروریات کو پورا کر رہا ہے۔ یہ وقت اپنی قدر ذات کو پہچاننے کا ہے۔ آپ محبت کے بارے میں اپنے خیالات کو ری پروگرام کر سکتے ہیں تاکہ مستقبل میں آپ زیادہ صحت مند اور خوشگوار رشتے قائم کر سکیں۔